چینل کی جانب سے آن لائن قرآن پاک سکھانے کی ترتیب شروع کی جا رہی ہے۔ اگر سامعین میں سے کوئی بھی شخص، چاہے وہ بچہ ہو، مرد یا خواتین، قرآن پاک سیکھنا چاہے تو وہ تصویر میں دیے گئے نمبرات پر رابطہ کر کے فالوور محمد تقی عثمانی پر تشریف لانے والے تمام سامعین کو چینل کی جانب سے خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اسی طرح چینل کے پرانے تمام سامعین سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو بآسانی موصول کر سکیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک عرصہ دراز کے بعد آپ حضرات سے اس مجلس میں ملاقات کی توفیق ہو رہی ہے۔ پچھلے شاید تقریباً 2 مہینے شاید ہو گئے ہوں گے کہ ان میں یہ اتوار کی مجلس منعقد نہیں ہو سکی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس عرصے میں بیشتر اوقات بیمار رہا، اور بیماری کے بعد بھی کمزوری اتنی شدید تھی کہ بات کرنے سے تعب ہوتا تھا، اس لیے ہمت نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اب اس قابل ہوا کہ اس مجلس کے انعقاد کا فیصلہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیں اور سب کو اس کا فائدہ پہنچائیں، سب کے لیے اس کو نافع بنائیں۔ یہ بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا تو بہت سی نعمتوں کا مجموعہ ہے، اور دنیا میں تقریباً ہر شخص کو کبھی نہ کبھی پیش آتی ہے، لیکن جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو اس کو بیماری کی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ تکلیف طبعی ہوتی ہے اور اس کے نعمت ہونے کا احساس عقلی طور پر ہوتا ہے۔ جس کا اللہ تبارک و تعالی، جس کا ایمان اللہ جل جلالہ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر نہ ہو،
اس کے لیے بیماری اللہ بچائے ناقابل برداشت ہوتی ہے اور پریشانی کا سبب بنتی ہے. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ تعلق عطا فرمائے تو اگرچہ بیماری کی تکلیف بھی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہیں، اس کے دور کرنے کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن عقلاً اس بات پر اطمینان ہوتا ہے کہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برحق ہے، اور جب تک یہ بیماری ہے اس وقت تک یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل و کرم ہے. یہ بیماری جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک نعمت ہی نہیں، نعمتوں کا مجموعہ ہے. اور ایک روایت میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان اپنی بیٹی کو لے کر آئے تھے. تو بیٹی کا تعارف کرتے ہوئے یہ فرمایا انہوں نے کہ یہ میری بیٹی ایسی اچھی ہے کہ انہا لم تمرض قط، زندگی بھر اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوئی، بیمار نہیں ہوئی، ہمیشہ سے صحت مند ہے اور کبھی بھی اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی. انہوں نے یہ بات اس کے ایک اچھے وصف کے طور پر کہی تھی کہ ایسا کون بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ کبھی بیمار نہیں ہوئے. تو وہ اس کو اس کے لیے خیر سمجھ رہے تھے، بھلائی سمجھ رہے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کی تعریف میں یہ کلمات کہے. لیکن نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ما لہا عند اللہ من خیر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر یہ تم سچ کہتے ہو کہ یہ کبھی بیمار نہیں ہوئی تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں. یعنی یہ فرمایا کہ در حقیقت بیماری کا نہ آنا، کبھی بھی ساری زندگی آدمی بیماری نہ آئے، یہ کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے، اچھائی کی بات نہیں ہے. اور اچھائی کی بات یہ ہے کہ آدمی صحت مند بھی ہو، کبھی بیمار بھی ہو. صحت مند ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضیات میں اس صحت کو خرچ کرے، بیمار ہو تو اس پر صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. تو وہ بیماری بھی حقیقت میں اس کے لیے نعمت بن جاتی، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نعمتوں کا مجموعہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ بیماری میں جو تکلیف ہوتی ہے انسان کو، اس پر اجر ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں. جب حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کو اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے گناہوں سے کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ حتی الہم یہمہ، یہاں تک کہ اگر کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، اس کے اوپر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ جھڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب کسی کو کی عیادت کے لیے جاؤ، بیمار کرسی کے لیے، تو کیا کہو؟ لا بأس
طہور انشاءاللہ، کہ یہ بیماری انشاءاللہ تمہارے لیے نتیجے کے اعتبار سے کوئی بری نہیں ہے، انشاءاللہ تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ بنے گی. یہ کہو تو یاد دلاؤ یہ بات، تاکہ اگر ذہن اس طرف نہیں جا رہا، کیونکہ جب انسان کمزور ہے تو بیماری کو اپنے لیے ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز سمجھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کو یاد دلاؤ کہ یہ بیماری انجام کار تمہارے لیے پاکی کا ذریعہ ہے انشاءاللہ، تاکہ اس کا ذہن اس طرف مڑ جائے، خیال جو ہر وقت اپنی تکلیف کا لگا ہوا ہے وہ ہٹے اور اس طرف مڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا یہ تقاضا ہے اور یہ انشاءاللہ میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنے گی. تو ایک تو نعمت یہ ہے. پھر اس تکلیف میں جو آدمی کو اگر رجوع اللہ کی توفیق ہو گئی، مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی توفیق ہو گئی کہ یا اللہ میری اس تکلیف کو دور فرما دیجیے، تو اس دعا کا ثواب اس کو الگ مل رہا ہے. پھر بیماری نہ ہو تو انسان فرعون بن جائے، تکبر کے پتہ نہیں کہاں تک، تکبر کے کس مرتبے تک پہنچ جائے. بیماری سے انسان کو اپنی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے. جب صحت مند ہے، قوی ہے، توانا ہے، تندرست ہے، طاقتور ہے، تو شیخیاں بگاڑتا پھرتا ہے اور اس وقت میں اپنے آپ کو فرعون بے سامان بنا لیتا ہے. بیماری آتی ہے تو انسان کو اپنی حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ تیری کیا حقیقت ہے. تیرے جسم کا سر سے لے کر پاؤں تک جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اس کا ایک ذرا سا اسکرو بھی ڈھیلا ہو جائے تو تیری ساری رعونت، تیرا سارا تکبر، تیری ساری بڑائی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. تو انسان کو اپنی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے، حقیقت کا احساس ہوتا ہے، تکبر دور ہوتا ہے. پھر بیماری میں دونوں ہی احتمال ہوتے ہیں. یہ احتمال بھی ہے کہ آدمی شفا پا جائے، صحت مند ہو جائے، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ بیماری دور نہ ہو اور ختم ہو جائے. تو آخرت کی طرف کچھ توجہ بیماری کی وجہ سے ہو جاتی. جب تک صحت مند پھر رہا ہے تو خیال ہی نہیں آتا کہ مجھے بھی کبھی قبر میں جانا ہے، اور بیماری آ جائے تو اس کے اندر اس کو تھوڑی سی فکر پیدا ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا وقت ہی آ گیا ہو اور آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملتا ہے. غرض بہت ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے یہ بیماری بھی. البتہ ہم چونکہ کمزور ہیں اور تکلیفوں کا تحمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اس واسطے اس بیماری کی سے شفا کی دعا بھی مسنون ہے. اس کو دور کرنے کے لیے جو تدبیر ہے وہ تدبیر اختیار کرنا بھی مسنون ہے، سنت ہے. اور اس لحاظ سے اگر کوئی کرے تو کوئی اس کے اوپر ملامت بھی نہیں. میں نے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے مواعظ میں پڑھا، مواعظ میں یا ملفوظات میں، کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت والا کے شیخ تھے، مجلس میں یہی بیان فرما رہے تھے کہ بیماری، تکلیف، صدمہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے کے تحت ہوتے ہیں اور سب نعمت ہے، سب نعمت ہے. اس پر لمبا بیان فرمایا کہ یہ بیماریاں بھی نعمت ہیں.
ابھی بیان فرما ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آ گیا جس کی حالت دیکھ کر لوگوں کو ترس آ رہا تھا. پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں اکٹھی اس کے اوپر پڑی ہوئی تھیں. پتہ نہیں کس طرح گھسٹتا حضرت تک پہنچا تھا. طرح طرح کی بیماریاں اس کو لگی ہوئی تھیں. اور آ کر اس نے حضرت والا سے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ حضرت میں بہت بیمار ہوں، میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ یہ بیماریاں دور ہو جائیں. تو حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آدمی آیا، اس نے یہ دعا مانگنے کی درخواست کی، تو میرے دل میں خیال آیا، اور شاید سب حاضرین کے دل میں آیا ہوگا، کہ ابھی تو حضرت والا بیان فرما رہے تھے بیماری کے فضائل اور اس کی نعمتوں کا بیان، کہ وہ ایک نعمتیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ بھی. اب یہ دعا فرمائیں گے کہ وہ نعمتیں ظاہر ہو جائیں، وہ نعمتیں ہٹا لی جائیں. تو یہ دل میں خیال آیا. تو فوراً حضرت والا نے ہاتھ اٹھائے، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے. اس کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے. تو بتایا کہ ہے تو وہ بھی موجودہ حالت بھی نعمت ہی، لیکن کیونکہ ہم کمزور ہیں اس کا تحمل نہیں کر پاتے، تو اس واسطے دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نعمت کو صحت کی نعمت. اور یہی جملہ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری میں فرمایا کرتے تھے. شدید بیماری کی حالت میں ایک مرتبہ منہ سے نکلایا، تکلیف میں تھے، درد تھا، سارے جسم کے اوپر پھنسیاں ہوئی ہوئی تھیں، دل کے بھی مریض تھے اور نواسیر کی تکلیف بھی تھی. اتنے میں ہمارے سب سے بڑے بھائی مولانا ذکی کیفی صاحب، جو حضرت مولانا محمود اشرف صاحب کے والد ہیں، ان کے انتقال کی خبر اس حالت میں پہنچی. تو اتنی تکلیفیں ہیں اور اس کے اوپر جوان بیٹے کے انتقال کی خبر پہنچ رہی ہے. تو بے ساختہ منہ سے یہ نکلا کہ یا اللہ فضل فرما، یا اللہ فضل فرما. پھر ایک دم سے فرمایا یہ میں نے کیا کہہ دیا، یا اللہ فضل فرما. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس وقت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل تو ہے، اور بے شمار نعمتیں ہیں جو عین اس تکلیف و صدمے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی برس رہی ہیں. تو پھر الفاظ بدل کر یہی دعا دوبارہ فرمائی جو حاجی صاحب نے فرمائی تھی کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے. تو ہر انسان کو پیش آتی ہیں اس قسم کی تکلیفیں، لیکن ایک صاحب ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تسلی کا کتنا بڑا سامان رکھا ہے کہ بیماری کو بھی نعمت بنا دیا. اور اس کا احساس اگر ہو تو عقلی طور پر کم از کم انسان پریشانی سے محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی بھی رہے گا، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا رہے گا، تدبیر بھی کرتا رہے گا. تدبیر کرنا اور دعا کرنا یہ اس ناشکری نہیں ہے اس نعمت کی، کیونکہ یہ خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی بھی قدر کرنی چاہیے. دوسری جو بات عرض کرنے کی ہے وہ یہ کہ بیماری کے اندر انسان کو ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح فکر عطا فرمائے کہ صحت کی نعمت کی قدر معلوم. جب اگر کوئی ساری زندگی بیماری نہ ہوا ہو
تو اس کو صحت کی نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ قدر صحت کی ہوتی ہے جب بیماری آئے۔ کہتے ہیں قدر راحت بعد زوال، راحت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب زوال زائل ہو جاتی ہے، تو صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے، اور آخرت کی فکر کسی درجے میں پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کسی کی بات لکھی ہے کہیں کسی کتاب میں، حضرت والا نے اس کو بیان فرمایا تھا کہ کسی کی ملاقات ہو گئی، خدا جانے خواب میں ہوئی، کشف میں ہوئی، اللہ ہی جانے کہاں ہوئی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، جو روحیں قبض کرتے ہیں، تو انہوں نے ملک الموت سے پوچھا حضرت عزرائیل علیہ السلام سے کہ حضرت ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ کہ آپ لوگوں کے پاس اچانک آ دھمکتے ہیں۔ کوئی اگر آدمی کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی نوٹس دیتا ہے، کوئی پہلے سے اس کو خبردار کرتا ہے۔ آپ نہ کوئی نوٹس بھیجتے ہیں، نہ کوئی خبردار کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں کہ کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بس روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو کوئی نوٹس بھیج دیا کریں کہ بھائی اتنی مہلت ہے تمہارے پاس، اور اتنی مہلت کے اندر آدمی کچھ تیاری کر لے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ارے اللہ کے بندے، میں تو اتنے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں بھیجتا، اس لیے کہ تمہیں بخار آتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہیں کوئی اور بیماری لاحق ہوتی ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے سفید بال آتے ہیں تو میرا نوٹس ہوتا ہے، تمہارے پوتا پیدا ہو جاتا ہے تو میرا نوٹس ہوتا ہے، یعنی تم دادا بن گئے، پوتا آ گیا، تو یہ بھی میری طرف سے نوٹس ہے کہ یہ پوتا جو ہے یہ تمہارے لیے بھیجا گیا ہے کہ اب یہ صاحبزادے آ گئے ہیں تو بڑے میاں تم جگہ خالی کرو ان کے لیے۔ تو یہ سارے نوٹس میری طرف سے بھیجے جاتے رہتے ہیں، مگر میں کیا کروں کہ لوگ اس نوٹس کا نوٹس ہی نہیں لیتے، یعنی اس کا دھیان ہی نہیں کرتے کہ یہ میرا نوٹس ہو رہا ہے۔ تو حقیقت میں یہ بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نوٹس ہے کہ ذرا تیار ہو جاؤ، اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ صحت کی قدر پہچاننے کی داعیہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ سے کچھ نصیحت کی درخواست کی ہوگی کہ کچھ نصیحت فرمائی، تو عجیب نصیحت فرمائی سرکار دو عالم، وہ ہم سب کے لیے عظیم پیغام ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نصیحت یہ فرمائے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو دوسری 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو، غنیمت سمجھو، یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بعد ہر ایک کے بعد کوئی نہ کوئی دوسری چیز آتی ہے، اس کے آنے سے پہلے ان کو غنیمت سمجھ لو، یعنی ان سے فائدہ اٹھا لو۔ کیا فرمایا؟ 5 چیزیں کون تھی؟ فرمایا شباب کا قبل حرم، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی ہوئی ہے تو اس وقت جوانی کے جوش میں خیال نہیں آتا کہ مجھے بھی بوڑھا ہونا ہے، اور جوانی کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، جو چاہے آدمی کر سکتا ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ بس میں جوان ہوں تو جوانی رہوں گا۔
اور اس کے نتیجے میں اوقات کو برباد کرتا رہتا ہے، اس جوانی کی قوت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتا، اس جوانی کی قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے استعمال نہیں کرتا، لہو و لعب میں، کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، بیکار مشغلوں میں جوانی کو ضائع کرتا رہتا ہے۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اس بڑھاپے میں بعض اوقات وہ قوت جو باقی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں ہاتھ، یہ کیفیت پیدا ہو گئی، تو اب اس کے بعد حسرت ہوتی ہے کہ اگر دل بھی اگر وہ ارادہ بھی کرتا ہے کسی نیک کام کا تو اب قوت ہی نہیں رہی، طاقت ہی نہیں رہی۔ اس لیے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، شباب کا قبل حرم۔ یہ جوانی بڑی نعمت ہے، اس کا اگر صحیح استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں اس کو استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں استعمال کیا، تو یہ جوانی ایسی ہے کہ فرمایا کہ جس دن آفتاب سوا نیزے پر ہوگا اور ساری مخلوق گرمی سے بلبلا رہی ہوگی، پسینے یہاں تک لوگوں کے کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یعنی حشر کے میدان میں، تو اس وقت کچھ لوگ ہیں جن کو عرش رحمان کے سائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھیں گے، اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، اور ان کو اس گرمی کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ان لوگوں میں سے ایک وہ ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا، یعنی اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس نے صرف کیا۔ جوانی کے اندر خواہشات تھیں، جذبات تھے، ماحول تھا، غلط راستوں کے لیے طرف بلا رہا تھا، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں استعمال کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، عبادت میں لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ یہ عطا فرمائیں گے کہ اس سختی کے دن میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے۔ اس لیے جوانی اگر آدمی اس کو صحیح خرچ کرے تو یہ قیامت کی سختیوں سے بچانے والی چیز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور تو فرمایا وصحتک قبل سقم، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب تک صحت ہے اس صحت کو غنیمت سمجھو، کیونکہ کسی وقت بھی بیماری آ سکتی ہے، بیماری کا کوئی وقت مقرر نہیں، معین نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ جب بیمار ہو جاؤ گے تو بیمار ہونے کے بعد بعض اوقات اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ کسی کام کو کرنا چاہے آدمی اور کر سکے، اتنی بھی طاقت نہیں ہوگی۔ میں ابھی اسی بیماری کے دوران کچھ دن ایسے گزرے کہ الماری کے اندر، میری الماری کے اندر ایک کاغذ تھا، اس کے اوپر مجھے کچھ لکھنا تھا، چند سطریں، لیکن 3 دن ایسے گزرے کہ چاہتا تھا کہ لکھوں مگر طاقت نہیں، وہاں تک جانے کی، وہاں سے اس کو اٹھانے کی اور لکھنے کی طاقت نہیں۔ تو لکھنا چاہتا ہے، ایک بات کرنا چاہتا ہے، مگر طاقت نہیں۔ جب تک صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے اپنے فضل و کرم سے، تو جو چاہو کر سکتے ہو، نیکی کرنا چاہو نیکی کر سکتے ہو، عبادت کرنا چاہو عبادت کر سکتے ہو، طاعت بجا لانا چاہتے ہو وہ بجا لا سکتے ہو، کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو،
تو اس صحت کی حالت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے. انسان ایسا غافل ہے کہ صحت کے وقت کو غفلت میں گزار دیتا ہے, غافل ہو کر گزار دیتا ہے. بس میں تو صحت مند ہوں, رہوں گا صحت مند. اگر کبھی خیال آتا بھی ہے کہ بھائی فلاں نیک کام کر لوں, تو نفس اور شیطان اس کو ٹلانے کے اوپر ہمارا اچھا کل سے کریں گے, پرسوں سے کریں گے, وہ ٹلانے کے اوپر اس کو آمادہ کریں گے. تو حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظیم نصیحت فرمائی کہ صحت کو اپنے بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. 2 باتیں ہوئی. تیسری بات فرمائی کہ وغنا کا قبل فقر, کہ اپنے مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ تعالیٰ نے دولت دے رکھی ہے, پیسے دے رکھے ہیں, تو کچھ پتہ نہیں کب تک ہے. کتنے ہیں جو بہت مالدار تھے لیکن بعد میں پیسے کو محتاج ہو گئے. تو فقر کے آنے سے پہلے اپنے مالداری کو غنیمت سمجھو, اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس روپے پیسے کو صحیح جگہ پر استعمال کرو. جب آدمی کے پاس مال ہے کچھ تو کسی بھلائی کے کام میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. جب وہ مال چلا جائے گا تو پھر حسرت ہوگی کہ میں نے فلاں کام نہیں کیا, فلاں کام نہیں کیا. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان جو ہے اپنے مال کو سینت کر محفوظ کرتا رہتا ہے, جمع کرتا رہتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل مرنے حال پہنچ گیا تو اسے سوچتا ہے کہ میرے کس کام آیا یہ پیسہ جو میں نے جمع کیا تھا. اس وقت کہتا ہے کہ بھائی اتنا مسجد میں دے دینا, اتنا مدرسے میں دے دینا, اتنا ہسپتال میں دے دینا, اتنا فلاں کام میں دے دینا. تو یہ وصیتیں کرتا ہے کہ اتنا فلاں کو, اتنا فلاں کو, اتنا فلاں کو. حالانکہ اب وہ اس کا رہا ہی نہیں. وقد کان لفلان, اب تو کسی اور ہی کا ہو گیا, وارثوں کا ہو گیا. اس وقت مرض الموت میں اگر کوئی شخص وصیت بھی کرنا چاہے کہ بھئی میرا پیسہ فلاں جگہ لگا دینا, تو وہ وصیت معتبر نہیں ہوتی. 1/3 کے تک کر سکتے ہو, اس سے آگے نہیں کر سکتے, باقی ورثہ کا. تو غنا کا قبل فقر, اپنے فقر سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو. یہ تیسری چیز. اور فرمایا فراغ کا قبل شغل, مشغولیت سے پہلے جو فرصت کا وقت ہے اس فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھو. فراغت, فرصت حاصل ہے تو انسان اس کو غفلت میں گنواتا رہتا ہے. کسی وقت جب مشغول ہو گیا تجارت میں, زراعت میں, کاروبار میں, کسی بھی چیز میں, اب وقت ہی نہیں ملتا. اب چاہتا بھی ہے کہ بھئی کچھ نفلیں پڑھ لوں تو وقت ہی نہیں. مشغول اتنا ہے کہ وہ پڑھنے کا وقت نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتا ہے, ذکر کرنے کا وقت نہیں ملتا. کوئی اور نیک کام کرنا چاہتا ہے, اس کا وقت نہیں ملتا. تو مشغول ہونے کے بعد پھر حسرت ہوتی ہے, کیا ہے اتنا وقت میں نے گزارا, فراغت کا وقت تھا, فرصت کا وقت تھا. تو وہ میں نے صحیح استعمال نہ کیا, اس وقت حسرت ہوتی ہے. تو آج اس حسرت کو مٹانے کے لیے جو فراغت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے اس فراغت کو غنیمت سمجھ لو. ایک نحوی گزرا ہے, علم نحو کا آدمی ہے, مگر بات بڑی حکیمانہ اس نے شعر میں کہی ہے کہ اغتنم رکعتین زلفا الی اللہ ان کنت فارغا مستریحا.
اغتنم رکعتین زلفا الی اللہ ان کنت فارغا مستریحا، کہ اگر تم فراغت کی حالت میں ہو، فرصت ہے اور آرام سے ہو، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو 2 رکعتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعتیں پڑھ لینے کو بھی غنیمت سمجھو کہ یہ فراغت کا وقت میں اس کام کے لیے صرف کر لوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعتیں بجا لا کر زلفا اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ ان کنت فارغا مستریحا، اگر تم فارغ ہو، آرام سے ہو، تو جب آدمی فارغ ہوتا ہے، آرام سے ہوتا ہے، تو اس کو کچھ عیاشی سوچتی ہے اور گپ شپ لگانے کے طرف مائل ہوتا ہے۔ چلو بھائی فارغ وقت سے سو جاؤ، سو کے وقت ضائع کر دیتا ہے اور گپ شپ میں وقت ضائع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اگر فارغ ہو اور مستریح ہو، یعنی آرام سے ہو، تو 2 رکعتیں ہی پڑھ لے یار، 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر۔ اور فرمایا کہ ان ہممت بالنطق بالباطل، اگر کسی غلط بات کے منہ سے نکالنے کا دل میں خیال پیدا ہو، فجعل مکانہ تسبیحا، تو اس کی جگہ تسبیح کو کر لیں، یعنی ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کریں۔ کسی مجلس میں بیٹھے ہو اور غیبت کا کوئی کلمہ یا کہنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوا، تو فرمایا کہ اس کے بدلے میں کیا کرو، اس کی جگہ تسبیح کو کرو، کہ اپنے آپ کو روکو اور روک کر غیبت سے بچو اور اس کی جگہ سبحان اللہ کہہ دو، فجعل مکانہ تسبیحا۔ اور تیسرا شعر ایک اور ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر خاموش رہو تو یہ بدرجہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کوئی غلط بات تمہارے منہ سے نکل جائے جو آخرت میں پکڑ کا سبب بنے۔ وَإِن كُنتَ فِي الْحَدِيثِ فَصِيحًا، چاہے تم کتنے ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، اور فصیح و بلیغ ہونے کی وجہ سے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں اپنے فصاحت و بلاغت کے جوہر دکھاؤں اور کوئی غلط بات کہہ دوں، اس کو اس کے بجائے تم سکوت کو، خاموشی کو بہتر سمجھو۔ تو فارغ جب آدمی ہوتا ہے، فرصت میں ہوتا ہے، تو شیطان اور نفس اس کو غلط راستے پر لے جانے کی فکر میں رہتے ہیں کہ اس فراغت کو فضول کھیل لہو و لعب میں گزار دو، یا دوسروں کی غیبتوں میں گزار دو، گپ شپ لگانے میں گزار دو۔ فرمایا کہ اس فراغت کو غنیمت سمجھ لو، ایک وقت آئے گا کہ کبھی مشغول اتنے ہو جاؤ گے کہ تم کو اگر کرنا بھی چاہو، دل میں ارادہ بھی ہو، تو وقت نہیں ملے گا۔ اب مل رہا ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کر لو، تلاوت میں کر لو، تسبیحات میں کر لو۔ چلتے پھرتے عادت ڈال لو کہ چلتے پھرتے زبان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، تمام اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو دونوں کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمہاری زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ یہ ایسی چیز ہے کہ نہ اس میں وقت لگتا ہے، نہ اس میں محنت صرف ہوتی ہے، صرف دھیان کی بات ہے کہ آدمی چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ تو فراغت کے وقت کو غنیمت سمجھو، فرمایا کہ
مشغول ہونے سے پہلے فراغت کو کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دے رکھی ہے تو ضائع نہ کرو، اس کو ایسے کام میں صرف کر لو جو تمہارے لیے آخرت تمہاری بہتر بنائے۔ اور آخری چیز جو پانچویں چیز فرمائی وہ حیات کا قبل موت، کہ اپنی زندگی کو اپنے مرنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ زندگی ہے جو تمہیں مرنے کے بعد کی ابدی زندگی کا راستہ دکھائے گی۔ اس زندگی میں اگر کچھ نہ کیا اور اس زندگی کو برباد کر دیا گناہوں میں، معصیتوں میں، بے فکری میں، تو مرنے کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کا پھر اصلاح کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ زندگی بڑی نعمت ہے، اس کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو نیک کام میں صرف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس کو گزارنے کی فکر کرو۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک بزرگ کا یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب دن طلوع ہوتا ہے صبح کو تو وہ یہ آواز دیتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے مجھ کو غنیمت سمجھ لے، پتہ نہیں میرے بعد تجھے کوئی دوسرا دن نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ اچھا خاصا بھلا چنگا صحت مند آدمی، لیکن اچانک سے بیٹھتا ہے۔ اور اسی طرح رات جب آتی ہے تو وہ پکارتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے مجھے غنیمت سمجھ لے، کیونکہ پتہ نہیں میرے بعد تجھے کوئی رات نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے تو انہوں نے یہ بات فرمائی۔ تو یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہوا ہے یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم ہے نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم کھا کر آپ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ وقت کی قسم اس لیے کھائی کہ جو بھی شخص آیا ہے اس دنیا میں وہ ایک محدود وقت لے کر آیا ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ کتنا وقت اس کو ملنا ہے اور اس کے بعد اس کو دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ تو یہ وقت ایک سرمایہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ اس سرمایہ کو اگر انسان صحیح طریقے سے استعمال کرے تو بے شک پائے گا، لیکن یہ سرمایہ ایسا ہے کہ ہر آن گھٹ رہا ہے، ہر لمحے گھٹ رہا ہے۔ جتنا سرمایہ لے کر آیا تھا تو ہر آن اس میں کمی واقع ہو رہی۔ ان الانسان لفی خسر، یہ خسارے میں کہ ایک ایک لمحہ اس کا کم ہو رہا ہے اس کی زندگی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر بیکار ضائع کر رہے ہو تو پھر یہ خسارہ مسلسل جاری رہے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں ایمان لائے، عمل صالح کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو پھر بے شک اس خسارے سے محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے یہ زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں، لیکن انسان ٹلاتا رہتا ہے۔ موت اپنے سامنے نماز جنازہ پڑھ کے آئے ابھی، مگر دماغ میں یہ ہے کہ تو ان کے ساتھ ہو گیا واقعہ، ان کے ساتھ ہو گیا۔ اپنے عزیز و قریبوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، مٹی دی، ہاتھ جھاڑ کے چلے آئے کہ یہ تو ان کے ساتھ واقعہ ہو گیا۔ یہ خیال نہیں آتا کہ میرے ساتھ میرے سامنے بھی مجھے بھی انہی تمام حالات سے گزرنا ہے، میری بھی کبھی نماز جنازہ ہوگی، مجھے بھی کبھی قبر میں دفن کیا جائے گا، میرے ساتھ بھی یہ حالات واقعات پیش آئیں گے۔
جوانی کے زوم میں، صحت کے زوم میں، زندگی کے زوم میں انسان ان حقائق کو بھلائے بیٹھا ہے۔ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کو راستہ دکھانے کے لیے تشریف لائے، انہوں نے یہ فرمایا کہ خدا کے لیے اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام میں استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ تو بھائی یہ بہت عظیم سبق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہیں دنیا کے اندر جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ مالداری ہو، چاہے وہ فراغت ہو، چاہے جوانی ہو، یہ سب ایک وقت جانے والی ہیں۔ تو جتنے دیر ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھ کر ٹراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے کاموں میں اس کو صرف کرو۔ اور رضا کے کام کیا ہے؟ وہ کوئی ایسے مشکل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے لیے دنیا کی زندگی دشوار ہو جائے۔ آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں آسانیاں رکھی ہیں، فرائض ہیں ان کو بجا لاؤ، اتباع سنت کا اہتمام کرو، زندگی کے تمام مراحل میں ہر جگہ کے لیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، کس طرح میں بیدار ہوں، کس طرح میں نمازیں ادا کروں، کس طرح میں کھاؤں، کس طرح پیوں، کس طرح کماؤں، کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کروں، سارے میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس سنت کی اتباع کا اہتمام کریں۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت والا کی جو کتاب ہے وہ پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ اس کو اپنا سامنے ایک رہنما کے طور پر رکھ کر دیکھیں کہ کون سی سنت پر ہمارا عمل ہو ہے، کون سی سنت پر عمل نہیں ہے، جس پر نہیں ہے اس پر عمل شروع کرو۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اور جب کبھی گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو اپنے نفس پر زبردستی کر کے اس کو روکو۔ یہ کرنا ہے تو انشاءاللہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگی، اور پھر موت کے بعد کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ خوشگوار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ سبق ہمیں لینے کی توفیق عطا فرما دے تو ہماری دنیا اور آخرت درست ہو جائے۔ بس یہی اس وقت یہی گزارشات کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاک، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ زندگی کے جو اوقات آپ نے عطا فرمائے ہیں یا اللہ ان کو اپنے رضا کے مطابق ٹھیک ٹھیک استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں قوت عطا فرما۔ نفس اور شیطان کے مقابلے میں اللہ ہمیں قوت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہم بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دے، بے ہمت ہے، ہمت عطا فرما دے۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے
ان کے بیماری کی نعمت کو یا اللہ شفا کامل کی نعمت سے تبدیل فرما دے. یا اللہ ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ جو اور کسی طرح کسی الجھن میں پریشانی میں مبتلا ہیں اپنے رحمت سے ان کی الجھنوں اور پریشانیوں کو دور فرما. مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہمارے جن لوگوں نے ہم سے دعا کی زبانی یا تحریری طور پر درخواست کی ہے اے اللہ اپنے رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما دے. یا اللہ بدامنی سے ہمیں نجات عطا فرما. عافیت اور اطمینان عطا فرما. یا اللہ ہمیں حکومت صالحہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں حکومت صالحہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں خود حکومت صالحہ عادلہ عطا فرما. یا اللہ ظالموں کے حکمرانی سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں حکومت صالحہ عطا فرما. ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح فرما دے. یا اللہ پاکستان کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مملکت بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دارالعلوم کے تمام کاموں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دارالعلوم کے اندر جتنے تعمیری منصوبے چل رہے ہیں کہ مسجد کے مینار کی تعمیر ہو رہی ہے یا اللہ اپنے رحمت سے اس کو اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ پورا فرما. ہرا فاؤنڈیشن کی عمارت تعمیر ہو رہی ہے یا اللہ اپنے رحمت سے اس کو بھی اپنے عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا دیجیے. یا اللہ اس کے لیے اسباب پردہ غیب سے عطا فرما دیجیے. یا اللہ جتنے حاضرین و حاضرات ہیں ان سب کے دلوں میں جو مرادیں ہیں یا اللہ سب کی پوری فرما. یا اللہ سب کو اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو یا اللہ صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين.